بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ایم اے اسلامیات کے نصاب میں اسلام، فلسفہ اور علم الکلام کے مباحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 1 ہے۔ پہلے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں، فلسفے کی لغوی تعریف کیا ہے، فلسفہ کن کلمات کو جوڑ کر یہ لفظ ہمیں حاصل ہوا، کن کلمات کی ترکیب سے لفظ فلسفہ وجود میں آیا، اور فلسفے کی اصطلاحی تعریف کو ہم پڑھیں گے کہ اہل فن علماء کے درمیان جب یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اہل فن اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ یوں دیکھنے میں تو یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ اپنے اندر ایک گہرا سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ نت نئے معانی آئے روز سامنے آتے ہیں، نت نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آتے ہی ایک نوخیز اور شیرخوار معصوم سا بچہ وہ چیزوں کو دیکھ کر، آوازوں کو سن کر، یا اپنے ہاتھ سے چیزوں کو چھو کر سرد گرم ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ وہ آواز سن کر اس کی طرف لپکتا ہے، گردن کو موڑتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ رو کر اظہار کرتا ہے کہ کسی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، یا اسے بھوک یا اسے پیاس کا سامنا ہے۔ وہ مسکرا کر اپنی خوشی کو بتلا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، گویا کہ فلسفے کے میدان میں بچہ اپنا قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کارخانہ عالم کو سجایا، اور اس دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتے ہی انسان نے چیزیں دیکھی اور انسان دنگ رہ گیا، اس کی عقل دنگ رہ گئی، اور انسان سوچتا رہا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس نے بارشوں کے برستے نظام کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ بنا ستون آسمان کھڑے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ زمین جمے ہوئے پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، ہواؤں کے نظام، بارشوں کے نظام انسان نے دیکھا۔ انسان نے ایک سوال اٹھایا کہ میں کون ہوں، آخر میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے، میری آخری منزل کیا ہے، میرا وجود یہ آیا وجود بھی ہے یا میں خود بھی ایک فرضی ہوں۔ انسان نے سوال اٹھایا۔ انسان نے دنیا میں جب اور دیگر لوگوں سے، تہذیبوں سے گھلنا ملنا شروع کیا تو اس نے اپنے سوالات کا تبادلہ کیا، اور سوالات کے تبادلے میں اسے کچھ جوابات ملے، کچھ جوابات کی وہ کھوج میں لگا رہا، یہاں تک کہ وہ سوچتا رہا اور وہ گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ پالسن کا کہنا ہے کہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں، دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، تمام بر اعظموں میں، تمام خطوں میں، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے ہر انسان کا، ہر متوسط شخص کا، ہر درمیانے انسان کا ایک اپنا فلسفہ ہوتا ہے۔ ذہین انسان تو فلسفہ رکھتا ہی ہے، اس کی تو سوچ ہی بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک درمیانے طبقے کا اور درمیانی سوچ کا بندہ وہ بھی اپنا فلسفہ رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، وہ کسی رنگ و نسل، کسی قوم سے ہو، کسی مذہب سے ہو۔ تو فلسفہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہی ہے۔ بنیادی طور پہ فلسفہ سوال کا جواب ہے۔ اب سوال کے جواب مختلف انداز سے دیے جاتے ہیں، یا تو وہ جواب تجربے کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اگر وہ جواب تجربات سے گزار کر تجربے کی روشنی میں دیا جائے تو اس جواب کو ہم سائنس کہتے ہیں، کہ یہ سائنس نے ثابت کیا ہے، سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں، یعنی سائنسی تجربات بتا رہے ہیں کہ یہ چیز نفع مند ہے یا یہ نقصان دہ ہے۔ یا کبھی وہ جواب انسان تخیلاتی انداز سے دیتا ہے، اپنے خیال سے دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہانی لکھ کر، اسکرپٹ لکھ کر، رائٹنگ کے ذریعے سے، پینٹنگ کر کے، کوئی منظرنامہ، کوئی تصویر سازی، کوئی نقش و نگار کر کے انسان اس کا جواب دیتا ہے۔ لیکن کبھی سوال ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ تجربے سے دیا جانا ممکن ہے، نہ تخیلات سے، خیال سے دیا جانا ممکن ہے۔ تو ایسے سوال کو اور ایسے جواب کو فلسفہ کہا جاتا ہے، کہ جس کا جواب نہ تو خیال دے سکتا ہے، نہ تجربہ دے سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا وجود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، زمین و آسمان کیوں بنائے گئے ہیں، ان کی علتیں کیا ہیں۔ یہ سوالات فلسفے میں پڑھائے جاتے ہیں، اور فلسفہ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں فلسفے کی تعریف کی طرف۔ فلسفے کی لغوی تعریف، جب ہم لغت کی بات کرتے ہیں تو لغت سے مراد ہماری عربی زبان ہے، یعنی عربی لغت میں فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ چونکہ عربی زبان کے لفظ ہیں
تو فلسفہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ المعجم الوسیط والے لکھتے ہیں کہ فلسفہ ابتدائی بنیادی معلومات جاننے کا نام ہے، عقلی شرح کا نام ہے۔ عقلی پیرائے میں یعنی عقل اس جواب کو تلاش کرے اور کھرے دے، اور عقل کے معیار پر، اس پیٹرن پہ رہتے ہوئے، اس منہج پہ رہتے ہوئے ہم بنیادی ابتدائی معلومات کو حاصل کریں، اس کا نام ہے فلسفہ۔ مزید لکھتے ہیں کہ فلسفہ تمام تر علوم پر بولا جاتا تھا، لیکن اب دور حاضر میں اس اصطلاح کا اطلاق چند ہی علوم پر ہوتا ہے، جیسے منطق، اخلاق، علم الجمال وغیرہ پر۔ خلاصہ کلام کہ ابتدائی بنیادی معلومات حاصل کرنا، عقلی علوم حاصل کرنا، تو علوم عقلیہ سے بحث کرنا، یہ ہے فلسفہ۔ القاموس الوحید میں علامہ وحید الزماں قاسمی کیرانوی صاحب فلسفے کے متعلق لکھتے ہیں کہ فلسفہ حکمت جاننے کا نام ہے۔ حکمت جاننا اور علمی مسائل میں تدبر کرنا، غور خوض کرنا، انسانی طاقت کے بقدر انسان اپنی توانائی کو بروئے کار لائے، کھپا دے، اور وہ مسائل علمیہ میں عقل کے ذریعے سے اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے، اس کے حلول، اس کے نئے حل تلاش کرے، اس کا نام ہے فلسفہ۔ حکمت جاننا یعنی علم جاننا، یہ فلسفہ ہوا۔ مصباح اللغات میں مولانا عبد الحفیظ بلیاوی صاحب لکھتے ہیں، علامہ نے یہاں پر 3 تعریفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تعریف کرتے ہیں کہ اشیاء کے بنیادی اصول، جیسے ہم نے پہلی تعریف پڑھی تھی ابتدائی بنیادی معلومات، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بنیادی اصول اور علل سے واقفیت اور معرفت کی عقلی شرح کا نام ہے فلسفہ۔ یعنی فلسفہ علتوں سے بحث کرتا ہے، بنیادی اصولوں سے بحث کرتا ہے۔ دوسری تعریف فرماتے ہیں کہ موجودات خارجیہ کے احوال واقعی کا حسب طاقت بشری علم ہونا، اس کا نام ہے فلسفہ۔ تیسری تعریف کسی چیز کی مخفی علت، مخفی یعنی پوشیدہ علت اور حکمت کو تلاش کر لینا، اس کا نام ہے فلسفہ۔ یعنی فلسفہ یہ ہوا کہ علمی مسائل میں غور خوض کرنا۔ جب علمی مسائل میں ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، علمی مسائل کو کھرے دیں گے، تو اتنا کھرے دینا اور اتنا عقل کو استعمال کرنا کہ ہم مخفی علتوں کو، جو چھپی ہوئی اور پوشیدہ علتیں ہیں اور حکمتیں ہیں، ان کو بھی تلاش کر لیں، یہ فلسفے کا موضوع ہے۔ تو عقل استعمال ہوگی، اور عقل کے استعمال کے ذریعے سے ہی ہم گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے، ہم جزئیات کو ملا کر ہم کلیات تک پہنچیں گے، کلیات کو ہم ان کا اجرا کرتے ہوئے، ان کو ہم کلیات اس کے اطلاق کرتے ہوئے ہم معلومات سے مجہولات کا سفر کریں گے۔ جو چیز مجھے معلوم ہے، ان معلومات کو میں جمع کر کے ایک نئی چیز معلوم کروں گا جو مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی مجہول کو میں دریافت کروں گا، یہ فلسفے کا موضوع ہے۔ فلسفے کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے پاکستان میں اردو زبان میں یا ہر زبان میں ہم اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ 2 مختلف کلمات کو جوڑ کر ایک نیا علم، ایک نیا نام بنایا جاتا ہے۔ پاکستان، اسلام آباد، تو دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ ان 2 لفظوں کو جوڑ کر ایک نیا لفظ ہمیں حاصل ہوا، جس کو ہم نے عالم کا درجہ دے دیا اور کہا کہ یہ شہر کا نام ہے اور پاکستان یہ ملک کا نام ہو گیا۔ تو فلسفہ، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ علامہ سید احمد پالنپوری صاحب مبادئ الفلسفہ میں لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یونان ترکی کے قریب واقع ایک ملک ہے، اور فلسفے کی ابتدا اور بنیاد یونان سے ہی ہے، یہ قبل از مسیح سے اس کی بنیاد ہے۔ تو فلسفہ یونانی زبان کے لفظ ہے۔ علم اور حکمت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا، اور یہ 2 اجزاء سے مرکب ہے۔ اس کا جزء اول ہے فیلا، جزء ثانی ہے دوسرا جزء صوفا۔ تو پہلا جز اس کا معنی ہے ترجیح دینا، محبت کرنا۔ دوسرا جز اس کا معنی ہے علم اور حکمت، یعنی جاننا۔ جب ہم نے فیلا اور صوفہ کو ملایا تو لفظ بن گیا فیلسوف، اور فیلسوف یعنی محب العلم والحکمہ، علم سے محبت کرنے والا شخص۔ یونانی زبان کا لفظ ہے، 2 اجزاء سے نکلا ہے، جزء اول فیلا ہے اور جزء ثانی صوفہ ہے۔ فیلا محبت کرنا، صوفہ علم اور حکمت، فیلسوف محب العلم والحکمہ۔ استاد رابوبرت، انہوں نے بھی یہی معنی اخذ کیا ہے، لیکن اجزاء میں استاد رابوبرت نے الگ اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا جز استاد رابوبرت لکھتے ہیں کہ پہلا جز فیلا نہیں ہے، بلکہ پہلا جز فیلوس ہے، اور دوسرا جز صوفیہ ہے۔ تو فیلوس کا معنی ہے محبت کرنے والا، صوفیہ کا معنی ہے حکمت یعنی علم۔ فیلوس، صوفیہ، ان دونوں کو ملایا لفظ بن گیا فیلسوف۔ تو فیلسوف کا معنی ہوا محب الحکمہ۔ ان دونوں اقوال میں 2 اقوال ہمارے سامنے آئے،
تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ممکن ہے فیلوس اور فیلا دونوں کا معنی ایثار محبت کرنا ہو، صوفہ اور صوفیہ دونوں کا معنی حکمت اور علم کے آتا ہو. جب ہم نے دونوں اجزاء کو ملا لیا یعنی فیلوس اور صوفیہ اور فیلا اور صوفہ کو، تو اس سے ہمیں لفظ حاصل ہوا فیلسوف. اور فیلسوف کی ہی تخفیف آتی ہے فلسفی، جس کے معنی ہم نے محب العلم والحکمہ جان لیا. آئیے بڑھتے ہیں اب فلسفے کی اصطلاحی تعریف کی طرف کہ اصطلاح میں فلسفے سے کیا مراد لیا جاتا ہے. مبادئ الفلسفہ میں علامہ سعید احمد پالنپوری صاحب نے مختلف تعریفات نقل فرمائی ہیں. ہم 5 تعریفات پڑھیں گے. پہلی تعریف بیان فرماتے ہیں فلسفہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم موجودات عینیہ کے احوال واقعی کو جانتے ہیں. یہ موجودات عینیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک موجود وہ ہوتا ہے جو صرف ہمارے ذہن میں ہو اور ہمارے دماغ سے باہر دنیا میں اس کا کوئی وجود نہ ہو. لیکن ایک وجود وہ ہوتا ہے جو اپنا عینی اور حسی وجود رکھتا ہو. ایسا وجود جس کو ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، سن سکیں، اس کو ہم ٹچ کر سکیں، مس کر سکیں، تو اس کو ہم موجودات عینیہ کہتے ہیں کہ اس کا عین ہے یعنی اس کا جسم ہے. تو موجودات عینیہ دنیا میں جو چیزیں بھی موجود ہیں ان کے احوال واقعی سے، یعنی ایک تو ہم احوال افتراضی ہیں کہ ہم فرض کر لیں کہ اس کی حالت یہ ہے، نہیں، فرضی حالت سے نہیں، احوال واقعی حقیقت میں جو ان کی حالتیں ہیں ان حالتوں سے بحث کرنا، اس کا نام ہے فلسفہ. لیکن یہ بحث کس شرط پر ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ علی ما ہی علیہ، یعنی جس طرح اور جس حالت میں، جس کنڈیشن پر وہ حالتیں موجود ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں، انہی حالتوں پر ہم انہیں جانیں حقیقت کے مطابق. فی نفس الامر، یعنی نفس امر میں حقیقت کے مطابق ہم ان کو جان لیں انسانی طاقت کے بقدر. تو اس جاننے کا نام ہے فلسفہ. تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی طاقت کے بقدر نفس الامر میں موجود اشیاء کے احوال کا جاننا، دنیا میں خارج میں جو کچھ بھی ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین پر، سمندر میں، آسمانوں پر جو کچھ بھی موجود ہے ان کے احوال واقعی سے بحث کرنے کا نام ہے فلسفہ. علامہ ایک اور تعریف نقل فرماتے ہیں، تعریف نمبر 2، کہ انسان کا درجہ کمال کو، ممکنہ درجہ کمال کو چھونا، بلندیوں تک پہنچ جانا اور ممکنہ درجہ کمال کو حاصل کر لینا علمی اور عملی جہت میں. یعنی فلسفہ یہ ہوا کہ انسان ہر ممکن علمی اور عملی کمال کو حاصل کر لے، جہاں تک ممکن ہو سکے عملی طور پہ تجربہ کر کے، یا علمی طور پر صرف نظریات قائم کر کے اور کلیات بنا کر جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کمال کو پالے اور وہ ایک اپنی پہچان بنا لے. اس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ. یہ فلسفے کی اصطلاحی تعریف ہے. تیسری تعریف بیان فرماتے ہیں کہ موجودات عینیہ کے احوال سے بحث کرنا تو فلسفہ ہے ہی ہے، لیکن وہ موجودات جو خارج میں اپنا وجود نہیں رکھتی بلکہ وہ صرف ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. جیسے ہم معقولات مان لیں کہ کوئی چیز ہمارے عقل میں تو ہے، ہماری عقل میں موجود ہے، لیکن ہمارے دماغ سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ان چیزوں سے بحث کرنا بھی فلسفہ ہے. باقی تعریف وہی ہے، بس اس تعریف میں معقولات کا اضافہ ہے کہ موجودات عینیہ اور موجودات ذہنیہ کے احوال واقعی کو جاننا، اس حال پہ جس حالت میں وہ چیزیں موجود ہوں حقیقت کے مطابق انسانی طاقت کے بقدر، اس کا نام ہے فلسفہ. اور یہ فلسفے کی اصطلاحی تعریف بیان کی گئی ہے. موجود اور معقول اشیاء کا جاننا فلسفہ کہلاتا ہے. تو معقول جو چیزیں عقل میں ہوں اور خارج میں نہ ہوں ان سے بحث کریں، عقل کے اندر ہی ہم بحث کر رہے ہوں، دماغ میں ہی کلیات قائم کریں، یہ بھی فلسفے کی تعریف ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا فلسفہ یا تو صرف دماغ میں موجود ہوگا یعنی وجود ذہنی، جیسے ریاضیات. اب ریاضی کے ہندسے، ریاضی کی شکلیں، ہیئات اور اعداد وغیرہ مصداق اعداد تو ہیں، یعنی یہ 2 تکیے ہیں، یہ 3 کتابیں ہیں، یہ 4 لیپ ٹاپ ہیں، یہ تو مصداق ہیں. لیکن حقیقت میں خارج میں یعنی دماغ سے باہر کوئی چیز ہو جس کا نام ہو 1 اور کوئی چیز ہو جس کا نام ہو 2، اور ہم کہیں بھئی یہ 1 اور یہ 2 جو ہیں ریاضی کے عدد ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی 1 اور 2 اعداد، ریاضی کے جتنے بھی اعداد ہیں، شکلیں ہیں، شیپس ہیں، ہیئات ہیں، وہ سارے دماغ میں ہیں، وہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں، خارج میں موجود نہیں ہیں. لہذا معقولات سے بحث کرنا یہ بھی فلسفے کا موضوع ہے. فلسفے کی اصطلاحی تعریف کے اندر معقولات کو بھی داخل کیا گیا.
اور دوسرے موجودات وہ ہیں جو حقیقت میں موجود ہیں، ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ذہن کے باہر دنیا میں بھی ان کا حقیقی وجود ہے۔ موجودات حقیقیہ، عینیہ، جسمیہ، تو جو چیزیں جسم رکھتی ہوں، خارج میں موجود ہوں، ان سے صرف ہم علمی بحث کریں، یہ بھی فلسفہ ہے، اور پریکٹیکل کریں، عملی طور پہ تجربہ کریں، یہ بھی فلسفہ ہے۔ تو فلسفہ جیسے ہم نے پڑھا، پہلے تمام تر علوم پر یہ لفظ بولا جاتا تھا، لیکن بعد میں سائنس کو الگ کر لیا گیا، اور تجربات یعنی تجربے سے جو چیز گزرتی ہے اس کو ہم نے سائنس کا موضوع مانا اور فلسفے سے خارج کر لیا، اور فلسفہ صرف علمی طور پر ہی جو چیزیں یعنی عمل سے جو چیزیں خارج ہو گئیں، جو چیزیں عملی ہیں وہ تو سائنس کا موضوع بن گئی، لیکن جو چیزیں عملی ہیں، نظری ہیں، جن سے ہم کلیات قائم کرتے ہیں، دماغی طور پہ ہم عقل کو لڑاتے ہیں، عقل کو کھپاتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو، ان سوالات کو اور ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا یہ فلسفہ بن گیا۔ اور عملی طور پہ جو پریکٹس کرتے ہیں ہم، تجربات کرتے ہیں لیبارٹریز میں، یہ سائنس کا موضوع بن گیا۔ لیکن پہلے دور میں عملی اور علمی ان دونوں چیزوں پر فلسفے کا ہی اطلاق ہوتا تھا۔ فلسفے کی اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھ لی، اب ہم مزید چند اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ عبدالماجد دریابادی صاحب مبادئ فلسفہ میں فرماتے ہیں کہ فلسفیانہ اور عامیانہ سوال میں فرق ہے۔ ایک عام بندہ اگر سوال کرے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کاغذ میز پر کیوں رکھا ہوا ہے، یعنی اس کاغذ کو یہاں پر کسی نے رکھا ہے، کوئی کام ہے یا نہیں، کیوں رکھا ہے، وجہ کیا ہے، بس اس کی سوچ اس سے آگے نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ایک فلسفی سوال اٹھائے تو فلسفی یہ کہے گا یہ کاغذ عالم وجود میں کیوں آیا، اس کے عالم وجود میں آنے کی مصلحت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض کیا ہے، کس نے بنایا ہے، کب تک یہ کاغذ رہے گا، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ فلسفہ وہ علم ہے جس میں موجودات کے متعلق وسیع ترین کلیات قائم کیے جاتے ہیں، اب چاہے وہ موجودات ذہنی ہوں یا وہ موجودات جسم رکھتی ہوں اور خارج میں ان کا حقیقی وجود ہو۔ قاضی قیصر الاسلام صاحب فلسفے کے بنیادی مسائل میں لکھتے ہیں کہ فلسفہ اشتیاق علم کا نام ہے، علم سے محبت کرنا، علم کی تڑپ کا ہونا، محبت دانش، تلاش صداقت یعنی حقیقت کا متلاشی ہو جانا۔ بندہ کہے نہیں میں نے تو حقائق کو جاننا ہے، تو حقائق کو جاننا، حقائق کا طالب علم اور حقیقت کا متلاشی، یہ فلسفی کہلاتا ہے۔ علامہ قاضی صاحب فلسفے کی اصطلاحی تعریف میں افلاطون کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اشیاء کی فطری ماہیت کے لازمی اور ابدی علم کا نام ہے فلسفہ۔ لازمی علم اور ابدی علم، یعنی فلسفہ وہ ہے کہ فلسفے سے ہم مستقل اپنی عمر کھپائیں اور مستقل اس علم سے جڑے رہیں، ابدی علم کا نام ہے فلسفہ۔ صرف 2-4 دن فلسفیانہ موشگافیوں میں پڑ جائیں اور پھر اس کے بعد فلسفے کو خیر بات کہہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ فلسفے کے لیے لازمی اور ابدی علم کو جاننا اور مستقل اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ ہے فلسفہ۔ ارسطو فرماتے ہیں کہ فلسفہ وہ علم ہے جس کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی اصل ماہیت کیا ہے، وجود بالذات اپنی فطرت میں کیا ہے۔ بعض فلاسفہ نے روح کو اصل بنایا، جبکہ بعض فلاسفہ نے عقل کو مدار بنا کر، مبدا بنا کر حقائق کو تلاش کرنا چاہا، اور وہ عقل کے ذریعے سے حقیقت کے متلاشی بن گئے۔ علامہ شریف جرجانی صاحب نے معجم التعریفات میں فلسفے کی تعریف کچھ یوں فرمائی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک بندہ موبائل دیکھے تو موبائل کی کمپنی کو سمجھ جاتا ہے، وہ لیپ ٹاپ دیکھ کر وہ لیپ ٹاپ کی کمپنی کو، برانڈ کو، ماڈل کو، ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کی ہے، کون سا ماڈل ہے، کب کی ہے۔ تو فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کر کے قدرت خداوندی کو سمجھ جائیں اور خالق حقیقی تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جان لیں، یعنی ہمیشہ والی کامیابی حاصل کر لیں اور اپنے رب کی خوشنودی کو پالیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، ان کے اوامر کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی جو منہیات ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان سے باز آنا اور رک جانا، یہ فلسفہ ہے۔ نمبر 2، ہر ممکن موجود و معقول، یعنی وہ اپنا وجود ذہنی ہو اس چیز کا یا وجود
جسمانی بھی ہو خارجی بھی ہو تو موجود و معقول اشیاء میں انسانی طاقت کے بقدر تدبر کرنا غور فکر کرنا یہ بھی فلسفہ ہے۔ نمبر 3 انسان کا علمی اور عملی یعنی سائنس کے ذریعے سے ہو یا صرف دماغ اور عقل کے ذریعے سے ہو علمی اور عملی ممکنات میں درجہ کمال کو پہنچنا یہ بھی فلسفہ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے فلسفے کی لغوی تعریف جانی، اصطلاحی تعریف اور فلسفے کا مادہ اشتقاق کو آج ہم نے پڑھا۔ مزید مباحث انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ